آج ہم یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کو یاد کرتے ہیں اور آج کا دن پاک جمعے کا دن ہے۔ پاک جمعے کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے دو باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ آج کی عبادت کے 3 خاص حصے ہیں۔ پہلا حصہ کلام مقدس کا حصہ ہے، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ سنیں گے۔ عبادت کا دوسرا حصہ یسوع مسیح کی پاک صلیب کی تعظیم کرنا ہے۔ ہم صلیب کی فتح یابی کو یاد کرتے ہوئے یسوع کی صلیب کو بوسہ دیتے ہیں۔ تیسرا حصہ پاک شراکت کا حصہ ہے کہ ہم اس پاک شراکت میں حصہ لیتے ہیں جو پاک جمعرات کے دن مسح کی گئی تھی، اور اسی پاک شراکت کو ہم آج حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسیحی بہن اور بھائی روزہ رکھ کر پاک شراکت لینے کو روزہ ٹوٹنے کا سبب جانتے ہیں، جو بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ پاک شراکت مسیح خداوند ہے، مسیح خداوند کا پاک بدن اور خون ہے۔ مسیح خداوند کو حاصل کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ روزے میں مضبوطی اور طاقت بھر جاتی ہے۔ دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے آج پاک جمعے کی عبادت میں شریک ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح پر ترس کھانے کے لیے اس عبادت میں شریک نہ ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ لوگوں نے کیسا ظلم کر دیا ہے، یا یسوع مسیح کی بات کو اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے سمجھا نہیں، یا فقیہوں اور فریسیوں نے ناانصافی کر دی۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح سے پاک جمعے میں شامل ہونا بھی درست نہیں ہے۔ اس پاک جمعے کی عبادت میں ہمیں اس طرح سے شامل ہونا ہے کہ آج جو کچھ ہونے کو ہے، جو کچھ آج ہوگا، وہ خداوند یسوع مسیح کی پاک مرضی سے ہے۔ یہ لوگوں کی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کے اس منصوبے کے مطابق ہے جو اس نے دنیا کے آغاز ہی سے ہماری نجات کے لیے تیار کر دیا تھا۔ تو اگر یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس عبادت میں شریک ہوں گے تو یقیناً طور پر یہ عبادت ہمارے لیے بڑی برکت کا وسیلہ بنے گی۔ پاک جمعہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی اذیت اور خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینے کا دن ہے۔ یسوع مسیح یہ کہتے ہوئے کہ تمام ہوا، صلیب پر سر جھکا کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تمام ہوا یہ مایوسی کو ظاہر نہیں کرتا یا ناکامی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ تمام ہوا یہ یسوع مسیح کی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام ہوا یسوع مسیح کے اس کام کو جو خدا باپ نے اسے دیا تھا، اس کے مکمل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ آج کلام مقدس کی تلاوتوں میں خداوند یسوع مسیح جو دکھ اٹھاتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع نے
یہ دکھ ہم سے اپنی بڑی محبت کے لیے اٹھائے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی آزاد مرضی سے ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس خادم کی طرح جس کا ذکر ہم نے اشعیاء نبی کی کتاب میں آج سنا کہ اس نے ہماری خطائیں اٹھا لی، ہمارے گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، اس کے مار کھانے سے، اس کے دکھ سہنے سے ہم نے شفا پائی ہے، ہم نے نجات پائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرما برداری دکھ سہ کر سیکھی ہے۔ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ دکھ خداوند یسوع مسیح نے کیوں سہے، تاکہ وہ ایک ایسا کاہن اعظم بن جائے جو دکھوں میں ہماری تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر ہمارے دکھوں میں سے، ان تکلیفوں میں سے، آزمائشوں میں سے ہمیں باہر نکال لاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ رد کیا جائے اور یوں خداوند کا کلام پورا ہو، سارے نوشتے پورے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح آج اپنی صلیب آپ اٹھا کر کلوری پر آتا ہے اور وہاں اسے مصلوب کر دیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا دکھ سہنا ہمارے لیے نجات کا باعث بنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو اذیت اور دکھ ہمارے لیے سہتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر دوپہر کے وقت، جو ہمارے وقت کے مطابق 3 بجے ہے، اپنی جان دے دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں صلیب دی جاتی تھی وہ کئی دن صلیب پر لٹکے رہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح دوپہر میں اپنی جان دے دیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ یسوع مسیح کے ساتھ کیا گیا وہ اس کی اذیت کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اسے بہت دکھ دیے گئے تھے، اسے کوڑوں سے مارا گیا تھا، ساری رات مختلف عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ یسوع مسیح کی موت اور اذیت نہایت شرم انگیز اور عبرت انگیز تھی، لیکن یسوع مسیح نے یہ سب کچھ اپنی آزاد مرضی سے ہمیں گناہوں سے مخلصی دلانے کے لیے کیا۔ آج ہم سب یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوئے ہیں، ہم نے اس کے دکھ اور اس کی تکلیف کو دیکھا ہے، ہم کلوری پر یسوع کے ساتھ ہیں۔ آئیں ہم یسوع مسیح کے ساتھ کلوری پر صرف اسے صلیب پر مرتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ نہ جائیں۔ یسوع مسیح کی اذیت کا ایک سبب یہ بھی تھا، یا اس کے دکھ کو بہت بڑھانے کی ایک بات یہ بھی تھی کہ یسوع مسیح کے تمام شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صلیب پر صرف چند لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں مقدسہ مریم اور 3 اور عورتوں کا ذکر ہے جو یسوع کے شاگرد یوحنا کے ساتھ، جسے وہ پیار کرتا تھا، صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ آج ہم بھی یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں، لیکن اس لیے کہ ہم مسیح کو چھوڑ کر چلے نہیں جائیں گے، بلکہ آئیں آج ہم بھی یسوع کے ساتھ صلیب پر اپنی جان دیں، کیونکہ یاد رکھیں وہی جو صلیب پر جان دے گا یسوع کے ساتھ جی اٹھے گا۔ آج کے دن ہم اپنے مرنے کو بپتسمے کے بھید میں یاد کرتے ہیں،
کہ جب ہم نے بپتسمہ پایا تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر کے اس ایمان کا اقرار کیا کہ ہم گناہ کے لیے مرتے اور مسیح کے لیے مسیح میں جی اٹھتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ جو مرے گا نہیں وہ جی نہیں اٹھے گا۔ پاک جمعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آئے مسیح کے ساتھ مریں تاکہ مسیح کے ساتھ جی اٹھیں۔